الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ حجرات کے سیشن نمبر 6 میں آیت ہوگی 11 and 12، 11 اور 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، نہ عورتیں کسی عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ ایک شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان و عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس بنا پہ اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے، خاص طور سے یہاں پہ عورتوں کو اسپیشلی الگ سے کہا گیا ہے کہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے ان میں سے وہ جس کا اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اصل میں حق کا جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کو تکبر کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 11 اور 12 دونوں میں اسلامی اخلاق کے بنیادی دستور پیش کرتی ہیں آیات، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو آپس میں معاشرتی رویے درست کرنے کی تعلیم دی ہے۔ کسی کی شکل، رنگ، قد، زبان، لباس، غربت یا کسی کمزوری کا مذاق اڑانا یہ حرام ہے۔ کسی کو ذلیل کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کی بے عزتی کرنا یہ منع ہے۔ برے لقب، برے نام دینا، ایسا نام جس سے کہ اس کو تکلیف پہنچے اس سے پکارنا یہ گناہ ہے، یہ آیات بتاتی ہیں یہ۔ اور اللہ نے یاد دلایا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ مقبول ہو، زیادہ بہتر ہو۔ تو اس آیت میں خاص طور سے کہ کسی کی بڑی ایکسینٹ، کمپلیکشن یا کوئی بھی مطلب سوشل اسٹیٹس کا مذاق نہ اڑائیں، بچوں کو بھی عزت سے بلانا اور دوسروں کو کی عزت کرنا یہ سکھانا ضروری ہے۔ ہر شخص کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس کو عزت دینا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بلا دلیل کسی مومن کے بارے میں برا گمان رکھنا گناہ ہے۔ مومن کے عمل کی اچھی تعویل کرنا چاہیے جب تک کہ واضح دلیل نہ ہو، اور لوگوں کے عیب ڈھونڈنا، ان کی پرائیویٹ باتیں یا موبائل دیکھنا یا ان کا جاسوسی کرنا یہ تمام چیزیں جو ہے منع ہے۔ اور غیبت کے بارے میں بہت ایسی مثال دی گئی ہے کہ انسان ہر حال میں کوشش کرے گا بچنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی وہ بات کرنا جو اس سے بری لگے، چاہے وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ جھوٹ ہے تو وہ بہتان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کو اس طرح سے یاد کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ عرض کی گئی کہ میرے بھائی میں واقعی وہ خرابی موجود ہو جو میں نے بیان کی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ خرابی موجود ہے جو تم نے بیان کی ہے تو وہ اس کی غیبت تھی، اس کے پیٹھ پیچھے نے برے انداز میں اس کو بیان کیا تو، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو جو تم کہہ رہے ہو اس پر بہتان لگایا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اسے حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے
4874 اور جامع ترمذی میں حدیث نمبر ہے 1934۔ اور اللہ نے غیبت کی اتنی بری مثال دی کہ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ انتہائی سخت تشبیہ دی گئی ہے تاکہ انسان اس چیز سے بچے۔ اس کی قباحت ظاہر کرتی ہے یہ بات۔ اب اس میں پریکٹیکل پوائنٹ جو ہے، کسی کے بارے میں فوراً کوئی بات بری جو ہے وہ فیصلہ کوئی ججمنٹل اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، کوئی غلط بات جو ہے وہ نہیں نکالنا چاہیے منہ سے۔ کسی کی پرسنل زندگی میں بلا وجہ دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔ غیبت والی محفل میں بیٹھنے کے بجائے بات بدل دینا یا وہاں سے اٹھ جانا یہ اچھا ہے۔ اگر کسی کی غلطی معلوم ہو تو اس کی اصلاح خفیہ طور پہ چپکے سے اس سے سیکریٹلی اس کو اصلاح کریں، سب کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ کسی کی پرائیویٹ فوٹو، میسیج یا کوئی ایسی اس کی خرابی، کوئی غلطی، کوئی خامی اس کی جو ہے وہ اس کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں آیتوں میں بات اصل میں کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے درمیان محبت اور اخوت کا جو رشتہ ہو برقرار رکھنے کے لیے اس میں 6 بڑی ہدایات دی ہیں۔ سب سے فرسٹ میں جو پہلا پوائنٹ کیا ہے، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ پوائنٹ نمبر 2، کسی کو تانا نہ دو۔ پوائنٹ نمبر 3، برے لقب سے نہ پکارو۔ اور پوائنٹ نمبر 4، بدگمانی سے بچو۔ پوائنٹ نمبر 5، جاسوسی نہ کرو۔ اور پوائنٹ نمبر 6، غیبت سے بچو۔ اب اپنے آپ سے ہم اگر سوال پوچھیں کہ کیا میری زبان سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے انٹینشنلی انسان کرتا، ان انٹینشنلی اگر ہوتی ہے تو بھی اس کو بھی کہیں نہ کہیں سے بات معلوم ہو جائے تو اس کو درست کرنا ضروری، اصلاح ضروری ہے۔ اور انٹینشنلی اگر کرتا ہے انسان تو اس سے رک جانا چاہیے بالکل۔ اور پھر اگر یہ کوشچن اپنے آپ سے کریں، کیا میں بنا دلیل لوگوں کے بارے میں برا گمان رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں؟ کیا میں سوشل میڈیا پر کسی کی توہین یا غیبت میں حصہ لیتی ہوں؟ کیا میں لوگوں کی عزت کی حفاظت کرتی ہوں جسے اپنی عزت کی حفاظت کی امید کرتی ہوں؟ تو یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ جو مومن وہی ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے۔ یعنی اپنے لیے انسان پسند کرتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے، اس کے غیبت نہ کی جائے، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ ہمیں خود بھی کرنا ہوگا، ہم میں سے ہر ایک یہ کرے گا تو پھر تو اس طرح سے معاشرہ جو ہے وہ بہترین اور صحت مند بن سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔